افغانستان کی درخواست پر پاکستان نے جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم میں سیز فائر میں 48 گھنٹے کی توسیع۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق دوحہ مذاکرات مکمل ہونے تک سیز فائر رہے گا۔ افغان وفد ہفتے کو دوحہ پہنچے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد صبح دوحہ روانہ ہوگا۔ 48 گھنٹے کی جنگ بندی آج شام ختم ہو گئی تھی۔ افغانستان سے دہشت گرد حملے اور افغانیوں کا ملوث ہونا تشویشناک۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے حملے پسپا کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت امن و ایمان پر اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا در اندازی روکنے کی سفارتی اور سیاسی کوششیں کی۔ اعلیٰ عہدیدار کئی بار افغانستان گئے۔ افغان عبوری حکومت سے مذاکرات کیے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل، وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں آئے، ان کی نمائندگی مزمل اسلم نے کی۔ کابل کے ساتھ تعلقات اب ماضی کی طرح نہیں ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام۔ کابل والوں کو پاکستان کے ساتھ ہمسایوں کی طرح رہنا ہوگا۔ اب احتجاجی مراسلے اور امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی۔ اب کابل وفد نہیں جائیں گے۔ دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ہماری قربانیوں کے باوجود کابل سے مثبت رد عمل نہیں آیا۔ افغانستان اب بھارت کی پراکسی بن گیا ہے۔ پاکستان سے اب تمام افغانوں کو واپس جانا ہوگا۔ اب ویزا ہولڈر افغان ہی پاکستان میں رہے گا۔ کوئی شخص کسی افغان کو پناہ نہیں دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ کہا پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دیں، ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا۔ کب تک مہاجرین کا بوجھ اٹھائیں گے؟ افغان مہاجرین کو اضافی مہلت نہیں ملے گی۔ افغانوں کی جلد واپسی یقینی بنائی جائے گی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خارج کا خودکش حملہ ناکام۔ ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی۔ 5 دہشت گردوں نے کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی۔ فورسز نے خودکش حملہ ناکام بنا کر تمام خارجی ٹھکانے لگا دیے۔ دتا خیل میں خارجی کمانڈر محبوب سمیت 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ لکی مروت سلطان خیل میں 8 خارج مارے گئے۔ 4 روز میں 108 خارج ہلاک کیے جا چکے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ باجوڑ بڑی تباہی سے بچ گیا۔ خارج کی دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ دہشت گردوں نے گاڑی کو شہری آبادی میں لے جا کر اڑانا تھا۔ سیکیورٹی فورسز یا عوام کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے اپنی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے، اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے، اور مذاکرات کے اندر کہیں غزہ کا نام نہیں لیا گیا۔ مذاکرات میں کہیں فلسطین نہیں تھا۔ سب کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کسی بھی ایک بات کے اوپر جو ہے وہ بہانہ بنا کر ملک کو پیرالائز کرنا، ملک کو بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی۔ پابندی، اثاثے منجمد اور اکاؤنٹس بند کرنے کے لیے مراسلہ وفاق کو بھی بھیج دیا۔ حکومت نے نئے اسلحہ لائسنسز پر بھی پابندی لگا دی۔ ناجائز اسلحہ جمع کرانے کا حکم، خلاف ورزی پر پرچے کٹیں گے، گرفتاریاں ہوں گی۔ وزیر اطلاعات عظما بخاری کی پریس کانفرنس۔ بولیں کسی مسجد یا مدرسے کے خلاف کارروائی کا فیصلہ نہیں کیا۔ لاؤڈ سپیکر پر اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹی ایل پی کی احتجاج کی کال پر کسی نے کان نہ دھرے۔ ملک بھر میں عوام روزمرہ کے امور میں مصروف رہے۔ تاجروں نے بھی ملک بھر میں کاروباری سرگرمیاں بحال رکھیں۔ کسی بھی جگہ ٹریفک اور معمولات زندگی تعطل کا شکار نہیں ہوئے۔ علماء کرام اور مشائخ کی اکثریت نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی تھی۔ قائد اعظم کے پاکستان میں شر پسند عناصر اور انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء پاکستان کے سیکریٹری جنرل علامہ شاہ اویس نورانی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ بد امنی، انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ملاقات میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کسی بھی بے گناہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔
مذہبی جماعت کے کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات، 11 کارکنوں کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اسلام آباد میں گرفتار مذہبی جماعت کے 30 کارکنوں کا 14 روزہ ریمانڈ منظور۔ ATC کا تمام کارکنوں کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم۔ مذہبی جماعت کے کارکنوں کے خلاف تھانہ شہزاد ٹاؤن اور سنبل میں مقدمات درج ہیں۔ سہیل افریدی کو ڈمی وزیر اعلیٰ بنانے والے خود مائنس ہو گئے۔ بانی نے اپنی ہی بہن حلیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کا گٹھ جوڑ توڑ دیا۔ بانی PTI نے سہیل افریدی کو فری ہینڈ دے دیا۔ سہیل افریدی کو اپنی مرضی سے کابینہ بنانے کا اختیار مل گیا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کوئی ایڈوائزری کونسل نہیں بنے گی۔ بانی PTI کی ہدایت کے بعد بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم کی چھٹی کا امکان۔ سہیل افریدی نے اپنے ساتھ کے MPs کو گرین سگنل دے دیا۔ فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کے معاہدے پر دستخط کی تقریب، UAE کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور حکومت پاکستان میں معاہدہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ اقتصادی میدان میں پاکستان سے بھرپور تعاون پر وزیر اعظم کا UAE حکومت سے اظہار تشکر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دورہ امریکہ، نائب چینی وزیر خزانہ اور امریکی رکن کانگریس سے ملاقات۔ پاک امریکہ معاشی تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ وزیر خزانہ کی بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر کے خصوصی نمائندے سے ملاقات، معاشی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ محمد اورنگزیب جاپانی بینک کے گورنر سے بھی ملے، ریکوڈیک منصوبے کے لیے قرض دہندگان کے گروپ میں شمولیت کو سراہا۔ وزیر خزانہ کی ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت۔ سونے کی قیمت میں تاریخی اضافہ، فی تولہ سونا 14,000 روپے مہنگا۔ سونا پہلی بار 4,59,900 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونا بھی ایک ہی دن میں 12,000 روپے مہنگا، 3,91,718 پر جا پہنچا۔ سندھ میں ماری غازج سے تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت، کنویں سے یومیہ 305 بیرل خام تیل کے ذخائر ملے۔ کنویں سے 3 ملین مکعب فٹ گیس کے یومیہ کے نئے ذخائر دریافت ہوئے۔ ماری انرجیز لمیٹڈ نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ غازج CFB1 کنویں میں کھدائی کا عمل 12 ستمبر کو شروع ہوا۔ کنویں کی 1195 میٹر گہری کھدائی تک ڈرلنگ کی گئی۔ سیٹلائٹ شعبے میں پاکستان بلندی کی جانب گامزن، ایک اور سیٹلائٹ لانچ کے لیے تیار۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ 19 اکتوبر کو چین سے لانچ کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ زراعت، شہری ترقی اور ماحولیاتی نگرانی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سے فصلوں کی پیداوار میں 15 سے 20% اضافہ متوقع۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور گلگت میں زلزلے کے جھٹکے۔ سوات، مالاکنڈ، ایبٹ اور چترال میں بھی زلزلہ آیا۔ لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے گھروں، دکانوں اور دفاتر سے نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں بھتہ خوری کے واقعات تھم نہ سکے۔ ملیر شاہ لطیف میں ٹرانسپورٹر کو 10 لاکھ روپے بھتے کی پرچی بھیجی گئی۔ بھتہ خوروں نے پرچی کے ساتھ گولیاں بھیجیں، سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ 10 لاکھ نہ دینے پر ملزمان نے ٹرانسپورٹر کے پلاٹ پر تعمیرات مسمار کر دی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ شاہ لطیف میں ٹرانسپورٹر کی مدیت میں درج کر لیا گیا۔ لاہور میں فضائی آلودگی، آلودہ ترین شہر برقرار۔ موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 188 ہو گئی۔ اقبال ٹاؤن 396، DHA میں آلودگی کی شرح 297 ریکارڈ۔ آلودگی مزید بڑھنے کا اندیشہ، ماہرین نے شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت کر دی۔ سیز فائر کے باوجود اسرائیلی فوج کی خلاف ورزیاں جاری، مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے رفح بارڈر نہیں کھولا، سرحد بند ہونے سے کئی 100 ٹن امداد آج بھی غزہ نہیں پہنچ سکی۔ مصر کی سرحد پر بھی امدادی ٹرکوں کی طویل قطاریں۔ اقوام متحدہ اور امدادی تنظیموں نے رفح بارڈر فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابراہیم معاہدے میں توسیع کے لیے پر امید. ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا امید ہے سعودی عرب اور دیگر ممالک جلد معاہدے میں شامل ہوں گے. سعودی عرب معاہدہ تسلیم کرتا ہے تو دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے. کئی ممالک نے معاہدے میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی ہے. سابق گورنر سندھ اور ممتاز دانشور حکیم محمد سعید کو دنیا سے رخصت ہوئے 27 برس ہو گئے. حکیم سعید نے حکمت اور طب پر 200 سے زائد کتابیں تحریر کیں. طب، حکمت، علم و ادب کے شعبوں میں بھی بہترین خدمات انجام دیں. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئیں. کل اسلام آباد کلب میں پریکٹس کریں گی. سیریز کا دوسرا میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 20 اکتوبر کو کھیلا جائے گا. لاہور میں آسمان پھر پتنگوں سے سجے گا. روایتی فیسٹیول کے تحت 2 روز بسنت منانے کی تیاریاں. بڑی پتنگوں پر پابندی، ہلکی پتنگیں اڑانے کی اجازت ہوگی. پتنگوں اور گڈے کا محفوظ سائز تجویز. تیز دھاتی نائلون اور کیمیکل ڈور پر پابندی. پتنگ بازی کے لیے شاہی قلعہ، موچی، بھاٹی گیٹ اور رنگ محل کے علاقے زیر غور. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس. بسنت والے علاقوں میں موٹر سائیکلوں کے داخلے پر پابندی ہوگی. پاکستان انٹرنیشنل اسکرین ایوارڈز کے لیے نامزدگیوں کا اعلان. 24 ایوارڈز میں سے 22 نامزدگیوں کی فہرست جاری کر دی گئی. بہترین فلم کے لیے نایاب، ٹکسالی گیٹ اور عمر ویار کو نامزد کیا گیا ہے. ایسا ایوارڈز کی تقریب 22 نومبر کو دبئی فیسٹیول ارینا میں ہوگی.